الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 141 141 سے آغاز ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ تو سامعین محترم، جو ابھی ہم نے اتنا حصہ پڑھا، اس کی تجوید کی طرف آتے ہیں۔ تو آیت نمبر 141 سے آغاز ہوا ہمارا۔ تو یاد رکھیں کہ کئی سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں کہ جو ابھی تک جن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اولاً اگر نہیں آتا تو سیکھنا تو چاہیے، تاکہ آہستہ آہستہ سیکھتا رہیں، تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں، اور پھر جو غلطیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور ہمیں اللہ پاک کا پیارا کلام قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ ہمیں پڑھنا آ جائے۔ تو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تھوڑا وقت ضرور نکالنا چاہیے، تاکہ تجوید کے ساتھ سیکھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی کوشش کریں۔ وَهُوَ، یہاں پر وَهُوَ الَّذِي، سب سے پہلے الَّذِي کے اندر جو ذال آ رہا ہے یہ بغیر سیٹی والا ہے، بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، زی زا سے پڑھتے ہیں، تو یہ زا نہیں بلکہ ذال ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور یہاں پر جو مد لگی ہوئی بڑی تو یہ مد منفصل ہے، کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہے ہیں، اس لیے مد منفصل ہوگا، اس لیے آپ نے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ انشأ، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے شین آ رہا ہے، لہذا اقفا کا قاعدہ لگے گا، آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ جنات، جنہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اور نون مشدد بھی ہے، اس لیے غنہ بھی کریں گے، اور ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ اور جنات، جو تا ہے آخر میں، اس پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ رو، یہاں پر واو مدہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو واو مدہ ہے تو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ معروشات، شین کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ معروشات، یہاں بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون، مختلفا أكله، مختلفا یہاں پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ نہیں کرنا۔ مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده۔ من ثمره، من ثمره یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، ثمره یہاں پر کھڑی زیر ہے، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، مد منفصل کا قاعدہ لگے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ انہو یہاں پر نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ انہو الٹا پیش ہے، تو کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش کو بھی ایک الف یعنی کہ دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ انہو لا يحب المسرفین۔ آیت نمبر 142۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، حمولتاً یہاں پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إنه لكم عدو مبين. انہو نون مشدد ہے اس لیے غنہ ہوگا اور الٹا پیش بھی ہے تو اسے بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. عدوم تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف جر معلوم میں سے میم آ رہا ہے ادغام کا قاعدہ ہوگا غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 143 ثمانیة أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. یہاں پر خیال کرنا ہے وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ پہلے زا ہے پھر تا ہے یعنی پہلے جو زا ہے یہ بغیر سیٹی والا ہے زا سیٹی والا ہے اور سا جو ہے یہ بغیر سیٹی والا ہے. وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. آیت نمبر 144 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ. تم یہاں پر جو ہے یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا چونکہ میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے یعنی غنہ نہیں کرنا ہوتا. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم آپ ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دلجوئی کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جس ویڈیو پر لائک ہو اور کمنٹس وغیرہ ہوں تو وہ رینکنگ کے اندر آتی ہے تو پھر بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے دین پھیلانے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. خود بھی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پڑھنے پڑھانے سکھانے سمجھانے کی سعادت عطا فرمائے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.